الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الوضوء مفتاح الصلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان، اس کا کرم، اس کی بڑی بڑی مہربانیاں اور فضل کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی غرض سے اپنے گھر میں پہلے پہل آنے کی توفیق مرحمت فرمائی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو باتیں کہی جائے سنی جائے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. بھائیو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی ذاتی بابرکت ہر عیب اور ہر عیوب سے پاک اور صاف ہے، اور آپ کی ذات کسی طرح سے کسی بھی عیب سے ملوث نہیں ہے. ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ رکھنا بھی چاہیے کہ اللہ پاک ہے اور آپ کی ذات ہر طرح کی خرابیوں سے، عیبوں سے، ناپاکیوں سے، گندگیوں سے پاک اور صاف ہے، اور آپ پاکی کو پسند کرتے ہیں، صفائی کو پسند کرتے ہیں. آپ جمیل ہیں اور اپنے بندوں کو بھی جمال کے ساتھ رہنے سہنے کا حکم دیتے ہیں. آپ پاک صاف ہیں، اپنے بندوں کو بھی پاک صاف دیکھنا رہنا چاہتے ہیں. لہذا اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی ہے، اور ایسی خوبی کسی بھی مذہب میں نہیں ہے. کسی مذہب کے پیشوا نے اتنی محنت پاکی صفائی پر نہیں کی ہے
جتنی محنت اور جتنی توجہ اور جس قدر اہمیت اور فضیلت کے ساتھ ہم سب کے آقا امام الانبیاء خاتم النبیین والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پاکی صفائی کی اہمیت اور اس کی فضیلت اور اس پر خود آپ کی پابندی، صحابہ کی پابندی، بزرگان دین کی پابندی اس قدر ہے کہ کسی بھی مذہبی پیشوا کی سیرت و کردار میں یہ چیز نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہمیت کے ساتھ اپنی امت کو پاک صاف رہنے کا حکم دیا ہے۔ آپ اپنی امت کو پاکی اور صفائی کی طرف بڑی فضیلتیں بتا کر کے متوجہ کیا ہے۔ آپ اپنی امت کے سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخن کے کاٹنے تک کے طریقہ بتایا ہے، جو کسی بھی مذہب کے پیشوا کی تعلیم میں اتنی باریک سے باریک مسئلے نہیں ملتے ہیں، جتنی باریکیاں اور جس قدر پاکی اور طہارت کے سلسلے میں آپ نے اپنی امت کو متوجہ فرمایا اور ساتھ ساتھ اس پر ثواب، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت بتلائی۔ اسی سے اندازہ لگائیے کہ سر کے بال کاٹنے اور رکھنے سے لے کر کے پاؤں کے ناخن کے کاٹنے اور رکھنے کا طریقہ بھی آپ نے بتلایا ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اور دیکھیے کہ ایک انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے اور اس دنیا سے آخرت کی طرف جاتا ہے، تب بھی ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مردے اور میت کو پاک اور صاف اور خوشبو معطر اچھے پاک صاف نئے کپڑے کے ساتھ اس کو دفن کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایسی پاکیزگی اور ایسا خوبصورت نظام آپ دنیا کے جتنے بھی ماننے والے انسان کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کہیں نہیں آپ کو ملے گا۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، پاکی اور صفائی ایمان کا ایک جز ہے اور بلکہ نصف الایمان قرار دیا گیا ہے۔ مسلمانوں کی خاص پہچان ہے پاکی اور صفائی، مسلمانوں کے خاص وصف ہے پاکی اور صفائی۔ لہذا اس سلسلے میں خود اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ میں دو آدمی سے بڑی محبت کرتا ہوں، ایک توبہ کرنے والے سے اور ایک پاک صاف رہنے والے سے۔ یہ نہیں فرمایا ہم بڑے عالموں سے محبت کرتے ہیں، ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں، مالدار سے محبت کرتے ہیں، اچھے کپڑے برانڈ قسم کے پہننے والے سے محبت کرتے ہیں، اچھے کھانے پینے والے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ یوں فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ ہم بے شک اس سے بڑی محبت کرتے ہیں جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ توبہ سے اندر کی پاکی ہوتی، کس کے اندر کی پاکی ہوتی ہے، ویحب المتطہرین، اور جو ظاہری پاکی اختیار کرتا ہے اس سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ایسے موقع پر اور ایسے لوگوں کی شان میں نازل ہوئی کہ قباء مدینہ طیبہ میں ایک جگہ ہے، وہاں کے لوگ بڑی پاکی صفائی کا اہتمام کیا کرتے تھے، ان کے کپڑے بھی صاف ہوتے تھے، ان کے ظاہر اور باطن بھی بڑے پاک صاف ہوتے تھے، وہ بڑے ہمدرد اور بڑے نرم وہ ہوا کرتے تھے، دل میں حسد اور بغض اور کینہ نہیں رکھتے تھے وہ لوگ، اور ظاہری پاکی اور صفائی کا اتنا اہتمام کرتے تھے کہ استنجا کے وقت وہ ڈھیلے مٹی کا بھی استعمال کرتے تھے اور پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، تاکہ کہیں بھی ذرا سا بھی کوئی خدشہ باقی نہ رہے، اور بہت ہی سلسلے میں اہتمام کیا کرتے تھے، جلد بازی نہیں کرتے تھے۔ اگر کسی کی ناپاکی پاکی ٹوٹ جاتی تھی تو بہت جلدی وہ پاک ہونے کی کوشش کرتے تھے،
ان کو دور جانا پڑتا تھا اگر پانی لانے اور استعمال کرنے کے لیے تو اس کی کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا کے علاقے والے لوگوں کے لیے اور اس محلے میں بسنے والوں کے لیے آپ نے بشارت اور خوشخبری سنائی کہ اللہ نے تمہاری شان میں اور تمہاری پاکی اور طہارت کی وجہ سے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا۔ تم لوگ کیا کرتے ہو، کیسے طہارت اختیار کرتے ہو؟ خود نبی پوچھ رہے ہو ان سے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم لوگ ایسا کرتے ہیں، پاکی صفائی کا خوب اہتمام کرتے ہیں، گھر بھی صاف، گلی بھی صاف، راستہ بھی صاف، جگہ بھی صاف۔ ہم لوگ جب استنجے وغیرہ کے تقاضے پوری کرتے ہیں تو بڑے اطمینان اور سکون سے کرتے ہیں، اور ڈھیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی کا بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ کسی سے اپنے بھائیوں سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے ہیں، اگر کبھی خدشہ دل میں آتا ہے تو فوراً ہم لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ لہذا ان دو خوبیوں کی بنیاد پر اللہ نے اس آیت کریمہ کو نازل فرما، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے بڑی محبت فرماتا ہے، اور متطہرین جو طہارت حاصل کرنے میں خوب اہتمام کرتے ہیں ان سے اللہ بڑی محبت فرماتا ہے۔ آج تعلیم کا زمانہ ہے، تعلیم یافتہ لوگ ہیں، زبان پر چرچے ہیں، سب کے چرچے ہیں، یہ بہت پڑھا لکھا انسان ہے، یہ فلاں کالجوں یونیورسٹیوں سے فارغ ہو کر کے آیا ہے، ان کے پاس یہ سند اور ڈگریاں ہیں، یہ فلاں ہے، لیکن افسوس ہے کہ ان کو طہارت کے مسئلے معلوم نہیں ہیں۔ 75% مسلمان اس وقت ایسے ہیں، اور ان میں سے خاص کر نوجوان وہ طبقہ جو لوگ عصری تعلیم سے جڑے ہوئے ہیں اور اس کے پیچھے وہ خوب محنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر ڈاکٹری اور سائنس کے لائن میں اگر وہ ہے تو خون کے باریکی خد و خال سے وہ خوب مہارت حاصل کرتے ہیں، لیکن پیشاب کے پاکی اور ناپاکی کے مسئلے ان کو معلوم نہیں ہیں۔ وہ تو بہت سارے جسم کے امراض ڈھونڈ نکالتے ہیں اور بہت سے جسم کے امراض کے علاج کی تجویزیں وہ بتا دیتے ہیں، لیکن خود اس بندے کو یہ پتہ نہیں کہ اگر ہم ناپاک ہو جائیں تو ہم پاک کیسے ہوں گے، غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی پانی پر قدرت نہیں رکھتا ہے، وضو نہیں کر سکتا ہے، غسل نہیں کر سکتا ہے، تو شریعت ایسے موقع پر قرآن و حدیث میں اس کے لیے کیا گنجائش ہے، معلوم نہیں ہے لوگوں کو۔ کیوں؟ دلچسپی نہیں ہے۔ لوگوں نے پاکی کو اور طہارت کو صرف ایک ظاہری چیز سمجھ لی ہے کہ کپڑا برانڈ کا بہترین کپڑا اگر پہن لیا تو بس ٹھیک ہے۔ ہمارے بدن سے کوئی پرفیوم کے خوشبو اگر نکل رہی ہے اور لوگ اس کو محسوس کر لیں تو ہمارا بدن بھی بہت پاک اور بہت اچھا ہے۔ اس کو ہم لوگوں نے اس کی اہمیت دی ہے اور ہم لوگ اسی پر توجہ زیادہ دیتے ہیں اور اسی کی ہم لوگوں کے نظر میں قدر ہے۔ لہذا حقیقت یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں کے زندگی سے اعمال کی وہ کیفیت اور اعمال کی وہ تاثیرات اور عمل کی وہ توفیق اللہ سلب کر دیتا ہے۔ نمازیں پڑھنے کی پھر توفیق نہیں ملتی ہے۔ جس شخص کو وضو کا مسئلہ معلوم نہیں ہے اور جس شخص کو وضو کی فضیلتیں معلوم نہیں ہے تو پھر اس کی زندگی سے نماز کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام کا اور ہم سب کے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی یہ تعلیم ہے پاکی اور صفائی کا۔ آج ہم لوگ اس سلسلے میں بڑی کوتاہ ہے، آج مسلمانوں کا طبقہ اس سلسلے میں بڑی کوتاہی کرتا ہے۔ مسلمان آج ظاہری اعتبار سے دیکھنے میں تو کچھ موقع پر بڑے اچھے نظر آتے ہیں،
لیکن جب ان کے قریب ہو کر کے دیکھیے، ان کے گھر دیکھیے، ان کے صحن دیکھیے، ان کے راستے دیکھیے، اس کے محلے دیکھیے، تو اللہ حفاظت فرمائے یہ سب سے گندے اور بدترین قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ لہذا جس اسلام کی یہ تعلیم اور جس پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سر کے بال سے ناخن کے کاٹنے اور پاک صاف رکھنے اور اپنے جسم کے بہت سارے ایسے مسائل پر توجہ جنہوں نے اپنی امت کو دلائی ہو، آج وہ امت گندہ رہنا پسند کر رہی ہے۔ آج وہ لوگ اس تعلیم سے ناواقف ہیں اور بھولے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، پاکی اور صفائی یعنی طہارت کی دو حصے ہیں ہماری اس جسم اور ہماری زندگی اور ہمارے یہ جسم کے اور ہمارے یہ حالات میں۔ ایک ہے باطنی ناپاکی اور ایک ہے ظاہری ناپاکی۔ باطن کیسے ہمارا ناپاک ہوتا ہے؟ گندگیوں سے اندر ناپاک ہم نہیں ہوتے۔ اگر گندگیوں کی وجہ سے اندر ناپاک ہوتے تو خون ناپاک ہے، آدمی پورا ناپاک ہوتا۔ اگر گندگیوں اور نجاست کی وجہ سے انسان ناپاک ہوتا تو اس کے جسم میں پیشاب و پاخانے پڑے ہوئے ہیں، وہ ناپاک کہلاتا۔ اگر جسم میں گندگیوں کی وجہ سے، گوشت پوشت کی وجہ سے اگر ناپاک ہوتا تو سارا وجود انسان کا ناپاک ہوتا۔ لہذا اندر کی ناپاکی کیا ہے؟ اندر کی ناپاکی شرک ہے، کہ اگر آپ کے دل میں شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے ہیں اور عقیدہ رکھتے ہیں تو آپ کا اندر ناپاک ہے۔ آپ حسد اور بغض رکھتے ہیں تو آپ کا اندر ناپاک ہے۔ آپ کے سینے میں کینہ اور بغض اور عداوت ہے تو آپ اندر سے ناپاک ہیں۔ آپ کے اندر اگر کسی سے انتقام لینے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور آپ کے اندر میں غصے کی کیفیت ہے تو یہ ساری چیزوں سے اندر کی کیفیت کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اور اس کا اثر ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی ہوتا ہے۔ باطن میں ان ناپاکیوں اور ان گندگیوں سے روح متاثر ہو جاتی۔ کیا ہوتی؟ روح متاثر ہوتی ہے۔ حسد سے روح متاثر ہو جاتی ہے، شرک سے روح متاثر ہوتی ہے، بدعتوں سے روح متاثر ہو جاتی ہے، کسی پر ظلم کرنے سے روح متاثر ہو جاتی ہے۔ برابر حسد اور بغض اور دین اور شریعت کے خلاف سوچ اور فکر رکھنے سے اور دنیا کی زیادہ محبت رکھنے سے روح متاثر ہوتی ہے، اور جب روح متاثر ہو جاتی ہے تو ایمان پر خاتمہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اندر کی گندگیاں۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان گندگیوں کو ہم پاک کیسے کریں؟ اس کا کچھ علاج ہے؟ اس کو پاک کرنے کے لیے کیا پانی کی ضرورت؟ کیا فلٹر کر لیں؟ کیا کسی اور مشین کے ذریعے سے اندر دھلائی کر لیں؟ کس سے ہماری اندر کی ان گندگیوں سے ہم پاک ہوں گے؟ آپ نے فرمایا توبہ کر لو، اندر پاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا توبہ اندر کی گندگیوں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے، توبہ غسل ہے۔ جس طرح سے ظاہری بدن کی ناپاکی کو ہٹانے کے لیے، صاف کرنے کے لیے پانی سے غسل کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ان گندگیوں سے اندر کی پاکی اور صفائی کرنا توبہ اس کے لیے ضروری ہے۔ بار بار توبہ کرتے رہیے، جس طرح سے بار بار چہرہ مہرہ دھوتے رہتے ہیں، بار بار توبہ کرتے رہیے، جس طرح سے کپڑے دھو کے بدل کر کے ہم اور آپ استعمال کرتے رہتے ہیں۔ لہذا توبہ ایک غسل کی درجہ ہے جو اندر کی گندگیوں کو پاک کر دیتا ہے۔ اگر نہیں اس کو پاک کریں گے آپ اور ہم، اور ان توبہ کے ذریعے سے اگر ہم ان گندگیوں کو صاف نہیں کریں گے تو آگے چل کر کے خطرہ یہ ہے کہ ایمان پر خاتمہ مشکل ہے، ایمان پر خاتمے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، عبادت کی توفیق ختم ہو جاتی ہے۔
اور نماز کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، سچ بولنے کی توفیق ختم ہو جاتی ہے، گالی غلوچ کی عادتیں بن جاتی ہے، آنکھوں میں بے حیائی آ جاتی ہے، زبان میں سختی آ جاتی ہے، بڑوں کی عزت چلی جاتی ہے، ماں باپ کے احترام ختم ہو جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ ایک انسان ایسی زندگی گزارتا ہے جیسے ایک زندہ لاش بن کر کے ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائی بزرگوں، باطنی گندگیوں کے لیے توبہ ضروری ہے، باطنی گندگیوں کے لیے ذکر اللہ ضروری ہے، باطنی گندگیوں کے لیے تلاوت قرآن ضروری ہے۔ آپ یہ 3 کام کریں گے تو اندر روز آپ کا صاف ہوتا رہے گا۔ جس طرح سے اگر مہینوں دن سالوں کے بعد اگر ایک بند گھر کو صاف کیا جائے تو گندگیاں زیادہ نکلے گی، پریشانیاں زیادہ ہوگی، صاف کرنے میں زیادہ دشواریاں ہوگی، زنگ زیادہ لگیں گے، اور زالے اور گندگیاں دیواروں کو متاثر کر دیں گے۔ لیکن اگر روز جھاڑو لگایا جائے، روز صفائی کی جائے، روز اس کا اہتمام کیا جائے تو گھر میں گندگیاں جمع نہیں ہو سکتی ہے، کیڑے مکوڑے ڈیرا نہیں ڈال سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ذکر اللہ کرتے رہیے، اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے رہیے، موقع بموقع توبہ کرتے رہیے، حسد اور بغض سے اپنے سینے کو پاک صاف رکھیے، انشاءاللہ اندر آپ بہت ہی اچھے بنیں گے، اندر آپ پاک صاف کہلائیں گے، روح کے اندر ایک تازگی آئے گی، ایمان کے اندر ایک قوت پیدا ہوگی، نماز کی توفیق ملے گی، سچ بولنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ ایسے لوگوں سے پھر محبت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے اے فرشتوں ہم اس سے محبت کرتے ہیں، تم بھی ان سے محبت کرو۔ ان اللہ یحب التوابین، ہم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ ظاہری گندگی کام کر رہا ہے ایک آدمی، ہواؤں سے متاثر ہے، موسم سے متاثر ہے، حالات سے متاثر ہے، جسم گندا ہو جاتا ہے، کپڑے گندا ہو جاتا ہے۔ لہذا اس گندے کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی کی ضرورت، بدن کی صفائی کے لیے پانی کی ضرورت، لہذا اس کے بھی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے باضابطہ اس کا اعلان فرمایا اور طریقہ بتایا۔ لہذا طہارت ظاہری، پاکی ظاہری حاصل کرنے کے لیے میرے بھائیو بزرگوں 3 عمل ہیں۔ کتنے؟ ایک ہے غسل، ایک ہے وضو اور ایک ہے تیمم۔ کتنے ہوئے؟ 3۔ ہم اگر ظاہری اعتبار سے ہم اگر گندا ہو جائیں، ناپاکی آ جائے، طہارت ٹوٹ جائے، ایک پاک آدمی ناپاک ہو جائے کسی وجہ سے، بہت ساری شکلیں ہیں، رات میں خواب کسی نے دیکھا، طہارت ٹوٹ گئی، بیوی سے ملاقات کیا، طہارت ٹوٹ گئی، کوئی ناپاکی چیز اس کے جسم میں لگ گئی، طہارت ٹوٹ گئی۔ شریعت کے اعتبار سے جو تعداد اور جو چیزیں بتائی گئی ہیں ان کی وجہ سے اگر طہارت ٹوٹ جاتی ہے اور ایک آدمی ناپاک ہو جاتا ہے تو اللہ نے حکم دیا کہ تم غسل کرو۔ کیا کرو؟ غسل کرو۔ فاغسلوا، غسل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین وان کنتم جنبا فطہروا۔ فطہروا کے مطلب پورا طہارت حاصل کرو، یعنی پورا سر کے بال سے لے کر کے پاؤں کے ناخنوں تک کے غسل کرو، پانی ڈالو۔ اس کے بھی فرائض بتائے گئے ہیں، اس کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ لہذا بڑی طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل ضروری ہے۔ کیا ہے؟ غسل ضروری ہے۔ غسل کے اندر اور اس کے طریقے جو کچھ ہے شریعت میں واضح ہے۔ آج اچھے اچھے لوگوں کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں ہے۔ آج اچھے اچھے پڑھے لکھے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو غسل اور طہارت کے مسئلے معلوم نہیں ہیں۔ وہ تو دنیا کی تعلیم پر بڑی زور دیتے ہیں، لیکن جس سے بدن پاک ہو جائے، جس سے ہماری طہارت حاصل ہو جائے، جس سے اللہ کی قربت حاصل ہو،
ان چیزوں کے بارے میں ہم کبھی سوال نہیں کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں کبھی توجہ نہیں دیتے ہیں، ہم ان چیزوں کے بارے میں کبھی گھر میں اس کا چرچا نہیں کرتے ہیں، اپنے بچوں سے بھی کبھی پوچھتے بھی نہیں ہے، کبھی ان سے کبھی ان چیزوں کے بارے میں ہم کبھی آپس میں تبادلے خیال بھی نہیں کرتے ہیں۔ سمجھتے ہیں پانی ہے غسل ہو گیا، صابن ہے غسل ہو گیا، شیمپو ہے غسل ہو گیا، حمام جھرنے لگے ہیں غسل ہو گیا۔ ارے اس کے کیا مسائل ہیں؟ کیسے ایک آدمی پاک ہوگا؟ جاننا ایک مسلمان ہونے کے ناطے فرض اور ضروری ہے۔ اگر بغیر جانے اگر وہ غسل سے پانی ڈال لیتا ہے تو طہارت حاصل نہیں ہوگی، اور جب طہارت حاصل نہیں ہوگی تو کی ہوئی عبادتیں بھی ادا نہیں ہوگی۔ تو یہ غسل، اور دوسرا کیا ہے؟ وضو۔ وضو جانتے ہیں؟ وضو بڑی طاقتور چیز ہے، وضو بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ وضو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلتیں بتائی، اور اتنا زور دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے سلسلے میں۔ وضو کرنے کا حکم اللہ نے اپنی عبادت میں شامل کیا ہے اس کو۔ جب بھی تم نماز پڑھو تو کیا کرو؟ وضو کرو۔ تمہارا بدن اگر پورا پاک ہے، کپڑا پاک ہے، جگہ پاک ہے، لیکن پھر بھی وضو کرو، تو وضو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے لیے 4 فرض مقرر کیے گئے۔ وہ 4 فرض جس جسم کا دھونے کا ہے وہ طبی اعتبار سے بھی بڑا مفید ہے۔ انہی اعضاء کا دھونے کا وضو میں حکم دیا گیا ہے جو اعضاء ہمارے، جو جسم کے حصے ہمارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے، کان کھلا ہوا ہوتا ہے، ہتھیلیاں ہاتھ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، قدم کھلے ہوئے ہوتے ہیں، سر کے بال کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا، اور اللہ نے حکم دیا یہ کھلے ہوئے جگہوں کو تم دھو، جس کو وضو ہم کہتے ہیں۔ چہرہ کا دھونا، ہاتھ کا دھونا، ہتھیلیوں سمیت یہ سارا، کہنیوں سمیت، پاؤں کو دھونا، ناک میں پانی ڈالنا، کلی کرنا، ناک میں خلال کرنا، کان کا خلال کرنا۔ کیوں؟ اس لیے حکم دیا گیا کہ یہ چہرے، یہ جسم کے اعضاء کھلے ہوتے ہیں، اس میں آب و ہوا اور جراثیم کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، لہذا کبھی ناک کے ذریعے سے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، کبھی سانس کے ذریعے سے جراثیم داخل ہو جاتے ہیں، کبھی دانتوں میں گندگیاں رہنے کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے، کبھی ناخنوں میں میل کا جمع ہو جانے کی وجہ سے بیماریاں اور جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ وضو کے اور وضو کی اہمیت اور وضو کی برکتوں میں ایک بتایا گیا کہ جب تم ان ظاہری چیزوں کو تم اگر دھو لو گے تو کیا ہوگا؟ یہ جراثیم ختم ہو جائیں گے، بہت ساری بیماریوں سے تم پاک رہو گے، بہت ساری بیماریوں سے تم بچ جاؤ گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک میں پانی ڈالنے کا حکم دیا، کلی کرنے کا حکم دیا، خلال کرنے کا حکم دیا، سر جو کھلا ہوا ہے، بالوں میں گندگی اور کچھ گرد و غبار ہے اس کو صاف کرنے کا حکم دیا، گردن پہ جہاں پسینے اور میل جمع ہو جاتے ہیں اس کا مسح کرنے کا حکم دیا، تاکہ تم جب اللہ کے مقدس گھر میں آؤ گے اور سارے بندے مل کر کے جب کھڑے ہوں گے تمہارے منہ کی گندگی باہر نہ آ سکے، بدبو پھیل نہ سکے، ناک سے کوئی گندا پانی گر نہ سکے، گردن کے پسینوں جمے ہوئے کی بدبو کسی کو محسوس نہ ہو سکے، تیرے ناخن میں گندگیاں کام کرتے ہوئے اگر جمع ہو گئی ہو تو وہ صاف رہیں گے، کسی کو نفرت نہیں ہوگا۔ کتنا پاکیزہ دین ہے، اللہ اکبر، کتنا پیارا دین ہے، کتنا پیارا طریقہ ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں میڈیکل۔ لوگ کہتے ہیں مولوی کو میڈیکل معلوم نہیں ہے۔ ارے مولوی اور اسلام کی تعلیم، قرآن کی تعلیم تو ساری چیزیں اس میں ہیں۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیے تو وہی کہے گا کہ دانت صاف کرو، وہی تو کہے گا کہ ناک صاف کرو، یہی تو کہے گا کہ ناخن کی گندگیاں نکال کر کے ہاتھ دھو کر کے کھاؤ۔ یہ تو قرآن پہلے ہی کہہ رہا ہے، ایک عالم تو پہلے پڑھ کر کے بتا رہا ہے۔ اسی لیے ایک عالم کے پاس میں جامع علم ہوتا ہے،
وہ ڈاکٹر کے فن سے بھی مہارت رکھتا ہے، اور قرآن کریم پورے علوم کا سرچشمہ ہے۔ یہ تو ہم لوگوں نے تقسیم کر لیا ہے، ورنہ کون سی چیز قرآن میں نہیں ہے۔ لہذا وضو کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی اہمیت ہے۔ آج وضو ہم لوگ اس کو ایک معمولی سی شے سمجھتے ہیں۔ سنیے وضو کی اہمیت۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہارا دل بے چین ہے تو تم وضو کر لیا کرو، اگر تم سکون چاہتے ہو تو باوضو رہا کرو، روزی میں اگر تنگی ہو رہی ہے تو تم باوضو رہا کرو، اگر تمہیں کوئی دشمن حملہ کرتا ہے اور ڈر خوف دل میں ہے تم باوضو رہو، اگر تم پر کوئی سحر اور جادو کا اثرات کرنا چاہتا ہے اور تم متاثر ہو تو تم باوضو رہا کرو۔ تمہاری موت وضو کی وجہ سے آسان ہو جائے گی، تمہارا محشر میں وضو کی وجہ سے ایک پہچان ہو جائے گی، شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا، شیطان کا حملہ اور وسوسے تیرے دل میں نہیں ہوں گے۔ وضو کرنے والے کے دل بڑا نرم اللہ بنا دیتا ہے۔ وضو کے پانی کا پہلا قطرہ گرتا ہے تو جسم کا سارا گناہ جھاڑ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی وضو کر کے گھر سے چلتا ہے تو گویا کہ وہ ایسا چلتا ہے جیسا کہ احرام باندھ کر کے وہ مسجد آ رہا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ یہ ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرماتے ہیں قدم قدم پر نیکیاں اور گناہ مٹتے چلے جاتے ہیں۔ یہ وضو کی برکتیں ہیں۔ وضو کیجیے، روزی کی تنگی ختم کرنا چاہتے ہیں، تجارت میں برکتیں چاہتے ہیں، دل میں نرمی چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، سحر جادو سے بچنا چاہتے ہیں، دشمن کے حملے سے بچنا چاہتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں، وضو رہے، گھر سے نکلیے اور اپنی دکان اپنی آفس تک کے باوضو ہو کر کے جائیے۔ ایک ایک گھنٹہ آج کا یہ نوجوان دنیا کی تعلیم پڑھنے پڑھانے والے آئینوں کے سامنے کھڑے ہو کر کے سنورتے ہیں، آدھے آدھے گھنٹے جوتے میں پالش لگاتے رہتے ہیں، لیکن دین پر عمل کرنا ان کو نہیں آتا ہے کہ ہم جا کر کے نکلیں تو باوضو ہو کر کے نکلیں، سواری پر بیٹھو تو باوضو ہو کر کے نکلو، سواری پر بیٹھو تو باوضو ہو کر کے سوار ہو۔ وضو کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے میرے بھائیو بزرگوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے آ کر کے کہا تھا، یا رسول اللہ میری زندگی میں چند مہینوں سے روزی کی بڑی تنگی ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا وضو سے رہا کرو، اللہ تیری روزی میں برکت عطا فرما دے گا۔ دکان پر بیٹھے بیٹھے ہیں باوضو رہا کیجئے، جب ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیجئے، کیا مشکل ہے؟ گھنٹوں گھنٹوں جن گاہکوں کے انتظار میں ہیں، جن روزی کی تلاش میں پریشان کن رہتے ہیں، کم سے کم یہ کام کر لیجئے، باوضو رہیے، گھر سے باوضو نکلیے، مسجد باوضو آئیے، سنت کے مطابق وضو کیجئے، مسواک کیجئے۔ ان چیزوں کی بڑی اہمیت ہے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ یہ سب کو پیچھے کر دیا۔ ہم نے وضو سمجھا کہ صرف اور صرف اس وقت میں وضو کرنا جب نماز ہے تب وضو ہے، نہیں، نماز کے علاوہ بھی وضو۔ شیطان سے کسی نے پوچھا تم کس سے زیادہ ڈرتے ہو؟ کس سے زیادہ ڈرتے ہو؟ جواب دیا کہ میں اس شخص سے بہت ڈرتا ہوں جو ہمیشہ باوضو رہا کرتا ہے، اس سے بہت ڈرتا ہوں میں، اس پر میرا وسوسہ نہیں چل پاتا ہے، اس کے قریب میں نہیں ہو پاتا ہوں۔ جو آدمی ہمیشہ باوضو رہتا ہے، کہا کہ کیوں؟ کہا کہ جو آدمی باوضو ہمیشہ رہتا ہے اس کے پاس دو فرشتے باڈی گارڈ بن کر کے رہتے ہیں۔ جیسے دنیا کے کسی لیڈر اور کسی آدمی کے پاس میں باڈی گارڈ ہو تو عام آدمی اس کے پاس کو نہیں آ سکتا ہے، دشمن نہیں آ سکتا ہے، اس کو کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا دشمن چھپا ہوا کون ہے؟ شیطان ہے۔ لہذا اللہ نے اس سے بچنے کے لیے باوضو رہنے والے کے لیے دو فرشتہ لگا دیتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ اس سے میں بہت ڈرا کرتا ہوں، اس لیے اس کے پاس دو فرشتے رہتے ہیں، جب میں قریب ہونا چاہتا ہوں وہ مجھے دھکے دے کر کے دور کر دیتا ہے۔ شکایتیں لیے پھرتے ہیں آج کے لوگ، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، عامل صاحب کالا دھاگا دے دو،
فلاں دے دو، وہ دے دو، یہ دے دو، فلاں دے دو، فلاں دے دو، پنڈت جی نیمبو پھرا دو۔ توبہ، تم مسلمان نہیں ہو ایسے کام کرنے والے لوگ، ایسی سوچ رکھنے والا تیرا ایمان خطرے میں چلا گیا ہے۔ وضو کر کے رہیے، باڈی گارڈ اللہ لگا دے گا۔ تو شیطان کہتا ہے کہ میں ایسے آدمی سے بہت ڈرتا ہوں۔ روزی میں برکت، بچوں کو بشاشت۔ میں اپنے ایک دوست کے گھر گیا، بڑی بے تکلفی تھی، مہمان بنا، وقت گزرا، بچوں کے چہرے پر بڑی بشاشت اور نورانیت دیکھا۔ میں نے مذاقاً اس سے پوچھا کیا بات ہے بھائی، ماشاءاللہ تیرے بچے اور گھر میں ایک بڑی بشاشت کی کیفیت دیکھ رہا ہوں، بچوں کے اندر میں خوشی کی کیفیت ہے، چہرے پر ایک عجیب سی اس کے اندر نورانیت کی کیفیت ہے۔ تاکہ میں کسی کو تو نہیں بتاتا ہوں، لیکن آپ میرے خاص ہے بتاتا ہوں، میرے والد کے زمانے سے میرے گھر کا یہ دستور ہے کہ بغیر وضو کوئی کھانا نہیں پکاتی۔ میرے گھر کی عورتیں کوئی بے وضو کھانا نہیں پکاتی۔ اگر جن عورتوں پر نماز نہیں ہے وہ بھی اگر اس کو کھانا پکانے کی ضرورت پڑی تو باوضو ہو کر کے کھانا پکاتی ہے۔ یہ میرے گھر میں روزی کی برکت، بچوں پر بشاشت کی کیفیت جو ہے یہ اسی وضو کی برکت ہے۔ تبھی تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ جب اپنی ماں کے ساتھ اپنے میکے لے کر کے گئی تھی اور وہ گئے تھے اپنے ماموں کے گھر، اور ان کے استقبال میں ابھی 7-8 سال کی عمر، جب کھانا عمدہ سے عمدہ بنا کر کے ان کو کھلایا جا رہا تھا اور دسترخوان پر جب وہ بیٹھے ہیں تو ایک لقمہ لیتے ہیں تو ماں کی طرف بار بار دیکھتے ہیں۔ ماں نے ایک چیز سمجھ گئی، ہاتھ پکڑ کر کے کنارے لے گئی، کہا کہ کیا بات ہے بیٹا، بار بار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ کہا کہ امی اتنا اچھا کھانا ہے لیکن اندر حلق کے اندر نہیں جا رہا ہے، کھانے میں مزہ اور لطف نہیں ہے، نہیں اچھا لگتا ہے۔ آپ گھر میں جو سیدھی سادی روٹی دال چٹنی کھلاتے ہیں بڑا لطف اور مزہ آتا ہے۔ کہا کہ بیٹا فرق یہ ہے میں تجھے باوضو کھانا پکا کے کھلاتی ہوں، یہاں کی عورتیں بے وضو کھانا کھلاتی۔ ٹیپو سلطان کے نام پر میں تقریریں اور جشن منانے والوں، روٹیاں سیکنے والوں، ان کی سیرت پڑھو، وضو کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ مشہور ہے قصہ کہ ان کے شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈال کر کے جو تصویریں دیکھتے ہو یہ حقیقت ہے، صحیح ہے۔ جب خبر ان کے والد کو کسی نے آ کر کے دیا تھا آپ کا بیٹا بڑا طاقتور ہے، بڑا مضبوط ہے، شیر کے منہ میں پنجے ڈال کر کے اس کو شکست دے دیا، تو اس خوشخبری پر خوش ہوئے اور اپنی بیوی سے جا کر کے ان کے والد حیدر علی نے تذکرہ کیا۔ تو ان کی بیوی ٹیپو سلطان علیہ الرحمہ کی والدہ نے کہا میرے بیٹے کی کمال نہیں، یہ میرے وضو کی کمال ہے۔ میں نے ٹیپو سلطان کو کبھی بے وضو دودھ نہیں پلائی۔ گھر کا جائزہ لو، باہر کا جائزہ لے رہے ہو، گھر میں دیکھ دین ہے یا نہیں دین ہے، حکومت کس کی بنے گی بننے دو، پہلے اپنے گھر میں دین اور ایمان بچاؤ۔ حکومت کا بننا اور نہ بنانا، بننا اور بنانا، بادشاہ کا اتارنا اور بنانا یہ ہمارا اور آپ کا کام نہیں ہے، یہ کام اللہ کا ہے۔ ہمارا اور آپ کا کام ہے اپنے گھر میں دین دیکھیے، وضو دیکھیے، نماز دیکھیے، طہارت دیکھیے، غسل دیکھیے، کپڑے اچھے دیکھیے، اسلام اور شریعت دیکھیے۔ چلے ہو دلی کی فکر رکھنے والا، امریکہ کا فکر رکھنے والا، دنیا کے گوشے کے فکر رکھنے والا، وہاں کون بادشاہ بن رہا ہے، وہاں کون وزیر اعظم بن رہا ہے، وہاں کون کھلاڑی جیت رہا ہے، یہ سوچتے سوچتے گھر بے دین اور مرتد بچے ہو جائیں گے اور تم ہم گلیوں میں پھرتے رہ جاؤ گے۔ اے مسلمانوں، اے نوجوانوں، بڑی درد کے ساتھ کہتا ہوں اپنے گھروں کی خبر لو۔ اگر خبر نہیں لوگے وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، نماز کے بارے میں خبر نہیں لوگے اپنے گھر کی عورتیں، بچے بچیوں کے، تو ہم جیسے کوئی بد نصیب اور کوئی نہیں ہوگا۔ حکومت تو اللہ بناتا ہے، کس کی بنے گی کیا بنے گی چھوڑ اللہ پر۔ ہم اور آپ نے، ہم کو اور آپ کو جتنی اختیار تھے اللہ کی توفیق سے ہم لوگوں نے اس کے لیے کیا، کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ ہے۔ وضو کی بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے، باوضو رہا کیجیے، کھانا باوضو کھایا کیجیے،
کپڑے اتار کر کے کھانا کھاتے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ کھائیں گے لوگ کپڑے اتار دیں گے، نئے ڈریس میں کھائیں گے، پینٹ میں، ہاف پینٹ میں کھائیں گے، چلتے چلتے کھائیں گے، سر سے ٹوپیاں نہیں رہے گی سر پر، بےہودہ کرا کھانا کھائیں گے اور کہیں گے مولوی صاحب روزی میں بڑی تنگی ہے۔ نہیں تنگی ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ تم نے دین کی ناقدری کی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بے وضو کھانا کھاتا ہے اور جو باوضو کھانا کھاتا ہے دونوں کے کھانے میں بہت فرق ہے۔ وضو کے ساتھ کھانا کھانے والے کے لیے اللہ روزی میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ سر جو ڈھانک کر کے کھانا کھاتا ہے اللہ اس کو برکت عطا فرماتا ہے۔ کھلے سر جو کھاتا ہے، چپل جوتے پر کھاتا ہے، جھوٹے برتن کو چھوڑ دیتا ہے، ہاتھ کو صاف نہیں کرتا ہے، اللہ اس کے گھر سے روزی کی برکتیں نکال دیتا ہے۔ برکتیں یہ نہیں نکلتی ہے کہ آپ غریب ہو جائیں گے، آپ مالدار رہیں گے لیکن سجدے کی توفیق اللہ چھین لے گا تجھ سے۔ وضو بڑی طاقتور چیز ہے، وضو کیا کرو، وضو کے مسئلے سیکھو۔ جمعہ میں آخری میں آئیں گے، بھاگے دوڑے جائیں گے اور وضو خانے پر بیٹھیں گے، الٹے سیدھے کریں گے، پانی ٹپکاتے ہوئے مسجد میں دوڑ کر کے آئیں گے۔ ارے تیرا یہ وضو کرنا نہ کرنا کوئی فائدہ نہیں، سکون سے وضو کرنا چاہیے، اطمینان سے مسجد میں آنا چاہیے، بیٹھنا سکون سے چاہیے۔ یہ کوئی دنیا کی مجلس اور دنیا والوں کا گھر نہیں ہے۔ آقا کریم آخری حدیث ایک سناتا ہوں، بڑی پیاری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی بڑی دنیا اور پھر قیامت تک کتنے انسان ہوں گے؟ میدان محشر میں سب جمع ہوں گے؟ جمع ہوں گے نا؟ ہے یقین؟ نہیں حضرت کہیں ادھر ادھر چلے جائیں گے، کہیں نہیں جا سکو گے، کتنی تدبیریں کر لوگ ہیں نہیں جا سکو گے۔ جس طرح سے اللہ چن چن کر کے دنیا میں بھیجا ہے نا، ایسے چن چن کر کے اٹھا کر کے میدان محشر میں جمع کر دے گا۔ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح تجھے خالی پیر دنیا میں بھیجا ہو اسی طرح خالی پیر بھی تجھے میں بلا لوں گا۔ اور بلا لایا نہیں ہے، شک اس میں؟ یا رسول اللہ میدان محشر میں اتنے لوگ ہوں گے، قیامت تک لوگ آئیں گے اور اتنی بڑی تعداد انسانوں کی ہوگی اور سب کی تو شکلیں ایسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ سوال کر رہے صحابہ، قربان جائیے ان کے سوال پر، کیسے کیسے مسئلے پوچھ لیے وہ لوگ جو آج ہم لوگوں کو کام آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ اتنی بڑی تعداد میں لوگ گم ہو جائیں گے۔ کیا جواب دیا؟ یہ نہیں فرمایا میں سندوں سے پہچان لوں گا، میں کوٹھیوں سے پہچان لوں گا، میں تجارت سے پہچان لوں گا، میں فلاں سے پہچان لوں گا، اداروں اور مدرسوں، شیخ الحدیث، مفتی، مفسر سے پہچان لوں گا۔ کہا کہ میں اپنی امت کو اس کی وضو سے پہچان لوں گا، میں اپنی امت کو اس کے وضو کرنے کی وجہ سے پہچان لوں گا۔ کہا کہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہا اسے کہ جو لوگ کثرت سے وضو کریں گے اور وضو کا اہتمام کریں گے، اللہ میدان محشر میں اس کے چہرے پر چاند اور سورج سے بھی بڑھ کر کے چمک عطا فرمائے گا جو دوسری امتیوں میں نہیں ہوگا۔ لہذا میں اپنی امت کی اس چہرے کے چمک، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم، چوتھے پارے اٹھا کر کے دیکھو قرآن کریم میں اللہ صاف فرما رہا ہے کل میدان محشر میں بہت سارے لوگوں کے چہرے سیاہ اور کالے ہوں گے اور بہت سارے لوگوں کے چہرے چمکتے ہوئے چاند سورج کی طرح ہوں گے۔ تو میں اپنی امت کو اس کے چہرے کی چمک سے پہچان لوں گا، ان کی پیشانی چمکے گی، ان کا چہرہ چمکے گا، ان کی ہتھیلی چمکے گی، ان کے قدم چمکیں گے، ایک نور کی کیفیت ہوگی بھارے مجمع میں، پورے میدان محشر میں اپنی امت کو پہچان کر کے ایک طرف کر لوں گا۔ پتہ چلا جو آدمی نماز پڑھے گا وہ کیا کرے گا؟ وضو کرے گا۔ وضو کرو اگر اپنی پہچان میدان محشر، اور جو آدمی وضو نہیں کرے گا اس کی پہچان میدان محشر میں نہیں ہو پائے گی۔
اسی لیے کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی 5 وقت وضو کرے گا تو الحمدللہ اس کے چہرے کتنے چمکدار ہوں گے، نبی پہچان لیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ اگر ایک طرف کالے کپڑے والے ہو اور ایک طرف سفید کپڑے والے ہو، ظاہر ہے کہ اس میں نمایاں چہرے آ جائیں گے۔ ایک طرف میدان میں رنگ و برنگ کے لوگ ہو، لیکن ایک مسلمان وہاں سے اٹھ کر کے آ جائے اور ایک مسلح زمین پر لگا دے اور پھر نماز کے لیے ہاتھ باندھ لے، پوری دنیا کی نظر اٹھے گی اور کہے گی یہ مسلمان ہے اس لیے نماز پڑھ رہا ہے۔ ہماری پہچان نماز میں ہے، ہماری پہچان وضو میں ہے، ہماری پہچان تلاوت قرآن میں ہے۔ ہم نے پہچان بلڈنگوں سے بنانا چاہا، ہم نے پہچان لگژری کاروں سے بنانا چاہا، ہم نے اپنی پہچان ڈگریوں سے بنانا چاہا۔ یاد رکھیے سب کے سب دھرے دھرے رہ جائیں گے۔ باوضو ہو کر کے کفن پہنا کر کے لوگ قبر میں ڈال کر کے چلے آئیں گے، سارا معاملہ ختم۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، پاک صاف رہی، اور پاک کی صفائی ظاہر بھی اور باطن بھی۔ باطن کی پاکی توبہ سے، تلاوت قرآن سے، ذکر اللہ سے، اور ظاہری پاکی وضو اور غسل سے۔ اگر ان دونوں چیزوں پر اگر کسی کی قدرت نہ ہو تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں دی، اور وہ تیمم ہے۔ اسی لیے 3 مسئلے معلوم کرتے رہیے، غسل کے فرض، وضو کے فرض اور تیمم کب کرنا چاہیے، کیسا کرنا چاہیے، کیا اس کی شکلیں ہیں، علماء سے پوچھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں بڑی فضیلتیں ہیں، گناہ ختم ہو جاتے ہیں، نرم دلی آ جاتی ہے، موت کے وقت باوضو رہنے سے کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے۔ ایک طاقتور چیز ہے، اس لیے وضو کا اہتمام خوب کیجئے، گھروں میں کیجئے، تاکید کیجئے، گھر کے ارد گرد باہر پاکی صفائی کا خوب اہتمام کیجئے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی توفیق